السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر صدر مجلس، علماء ذی کرام اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع ہے جہاد کشمیر کی موجودہ صورتحال۔ جہاد کا لفظ جہاں تک ہے وہ میرا جہاد ہی نہیں ہے، وہ اب سب کا جہاد ہے، امت کا جہاد ہے، اہل پاکستان کا جہاد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آگ کی بٹی میں میرا گھر جل رہا ہے، میرے بچے اس آگ میں جلس رہے ہیں، لیکن اس بات کا بھی آپ یاد رکھو، اس آگ کے شعلے تمہارے گھر تک آ رہے ہیں، اور یہ تحریک تمہاری تحریک ہے، یہ تحریک تمہارے بچوں کی تحریک ہے، یہ جہاد تمہارے آنے والے نسلوں کا جہاد ہے۔ یہ آپ اگر اپنی ان حقائق سے اپنے بچوں کو محروم رکھیں گے اور آپ اس سے لا تعلق رہیں گے تو آپ کے آنے والے بچوں کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اور کشمیر کی سرزمین پہ کون نہیں جانتا ہے کہ 8 لاکھ درندہ سپہسالار کی فوجی، تمام فوجی لہو لشکر سے لیس ہے، اور ان کے سامنے وہ کشمیری ننھے منے بچے جو موت سے بے پرواہ ہے، موت سے بے خوف ہو کے اور گلی کوچوں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے شہرت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اہل جس کانفرنس میں آپ کو پرانا سبق یاد دلاتا ہوں، لوگ موجود ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ علامہ احسن اللہ ظہیر کا واقعہ، ہمارے قائد اللہ ان کی قبر کو نور برس لے، اللہ ان کی قبر کو پرنور کرے۔ کیا ان کے الفاظ تھے جس وقت پاکستان 2 لخت ہوا ہے، جس وقت ہندوستان نے پاکستان کو 2 لخت کیا ہے، انہوں نے کیا کہا بیت الاکرام تو ہم سے چلا گیا ہے، ڈھاکہ کا سقوط ہو چکا ہے، کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اگر یہ مر جاتا تو مجھے اتنا تکلیف، اتنا دکھ نہیں ہوتا جو آج مجھے دکھ ہے کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان کے الفاظ کیا تھے، اور وہ بھی لوگ موجود ہیں جو اجتماع میں تھے، انہوں نے کہا میرے بھائیوں، اے اہل حدیثو، آپ اس زخم کو جو ہندوستان نے آپ کو دیا ہے، اس زخم کو چاٹتے رہو، اس وقت تک چاٹتے رہو جب تک آپ اس کا بدلہ سری نگر میں نہیں لیں گے۔ کہاں وہ لوگ، کہاں وہ لبے کرنے والے، اب اس کا بدلہ کشمیری لے رہے ہیں، وہ معصوم بچے لے رہے ہیں، 8 لاکھ فوج کے سامنے لے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے قبرستانوں کا آباد کیا ہے۔ 5.5 لاکھ کشمیری آج تک شہید ہو چکے ہیں، اور پاکستان کرتے کرتے تھکے نہیں، پاکستان کرتے کرتے جھکے نہیں، پاکستان کرتے کرتے سینوں پہ گولیاں کھا کر بکے نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں کی جنگ ہے، اور آپ اپنے حکمرانوں سے جو بالکل اپنی ماضی کی جو مسلم حکمرانوں کی غلطیوں ہیں، جنہوں نے امت کا پاش کیا ہے، یہ غلطی دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ ان کشمیریوں کو تنہا نہ چھوڑے، ان کو تنہا چھوڑیں گے، یہی جنگ آپ نے کل، یہی جنگ مسفر آباد میں لڑنی ہے، یہی جنگ آپ نے اسلام آباد میں لڑنی ہے۔ اور بڑا افسوس اس بات کا ہے، ہمارے میڈیا کے اندر بہت ایسی چلے ہیں جنہیں وہ مظلوم نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ معصوم بچوں کا خون نظر نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے بارڈر پہ شہید ہونے والے فوجوں کا خون نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سری دیوی نظر آ رہی ہے،
جو 3 دن کا ماتم مناتے ہیں، یہ میڈیا پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، پاکستان کے سرحدوں کی دفاع کرتا ہے. اور یہ ایک پیغام، وقت کم ہے، جہاد بیچارہ مظلوم ہے، مجاہدین مظلوم ہے. اور آخری پیغام، ہندوستان کو کشمیر کے اندر اپنا نوشتے دیوار دیکھنا چاہیے، ان معصوم بچوں کو دیکھنا چاہیے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ڈنڈے ہیں، موت سے بے پرواہ ہے، جنہوں نے ہندوستان کی ریٹ کو مانا نہیں ہے. اور جب ہندوستان کی ایک آرٹسٹ، ایک جرنلسٹ جب آئی، جب نے دیکھا ہے ایک معصوم 6 سالہ بچے سے لے کر 86 سالہ جوان، 86 سالہ بزرگ اس تحریک کے اندر ہے، اس نے اس وقت کہا ہے کشمیری اس بچے نے 80 سال کے لیے اپنے بکنگ کی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا ہے ہندوستان نیڈ آزادی فرام کشمیر ایسی اور مور دین کشمیر نیڈ آزادی فرام انڈیا. انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کشمیری کو ہندوستان سے آزادی اور ہندوستان کو اس سے زیادہ کشمیر سے آزادی دینے کی ضرورت ہے. بھائیو، یہ تحریک تمہاری ہے، یہ تمہارے بچوں کی ہے، یہ جہاد تمہارا ہے اور جہاد مظلوم ہے. لیکن کہاں جاؤ گے؟ کون سا راستہ تمہارے پاس ہے؟ کون سا ہتھیار تمہارے پاس ہے؟ کون سی ڈپلومیسی تمہارے پاس ہے؟ مجاہدین کا ساتھ دے، مجاہدی کمر کو مضبوط کرے، یہ تمہاری اساس ہے. اس اساس سے اگر آپ نے آنکھیں چرائی، ماضی پھر دہرائے جائیں گے، شاہ اسماعیل سنگھ کی کہانیاں پھر دہرا جائیں گے، جنہوں نے مجاہدین کو لٹکایا، مجاہدین سے آنکھیں پھیری، اپنے علاقوں سے نکالا. اس کے بعد جب سکھوں نے قبضہ کیا، نہ مساجد چھوڑی ہے، نہ عزتیں چھوڑی، نہ کوئی چیز چھوڑی. پھر شاہ صاحب کے پاس گئے، شاہ صاحب مجاہدین کو بھیج دے. کدھر ہے مجاہدین؟ کدھر ظالم کو اپنے ہاتھوں سے ان کو مروایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو لٹکایا ہے. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تاریخ نہ دہرائی جائے، مجاہدین کی پشتبانی کرے. یہ تمہارا دینی حق ہے، یہ تمہارا دینی منصبی ہے، کیونکہ آپ اس آنے والے پانی کو تو پیتے ہیں. تمہارے شینوں کے اندر، تمہارے شکموں کے اندر ان کشمیریوں کا خون بھی جا رہا ہے، اس ملک کے اندر اس کا خون ہے. اس کا احساس کرو، ان بچوں کا احساس کرو جو تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ تمہاری جنگ لڑ رہی ہے. اور یہ تمہاری تحریک ہے اور اس کا اپنا ساتھ دو، مجاہدین کی پشتبانی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.